جب ہم گئے مولانا جرجیت سے ملنے کے لیے تو ہم بھی بہت سارا سامان لے کر کے گئے، بہت سارا سامان ہم بھی لے کر کے گئے. تو سارے سامان کو چیک کیا جاتا ہے، سامان چیک کرنے کے بعد پھر لے جاتا ہے، پھر باقاعدہ اس کو دیا جاتا ہے. تو اس میں تو تھوڑی سی آسانی ہے، آرام ہے. آپ سے اگر ان سے تعلقات ہیں، ملے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں تو وہاں پہ آرام دیا جاتا ہے. دنیا کا یہ جیل ہے، دنیا کے جیل کے اندر بہت سارا آرام ہے، لیکن پھر بھی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ایک بیرک کے اندر 50 44 88 100 آدمی ایک ایک کمرے کے اندر بند رکھا جاتا ہے. میرے بھائیو، نہ صحیح سے ان کو کھانا ملتا ہے، نہ صحیح سے رہنے کی جگہ ہے، نہ آپ کو کوئی آرام دہ جگہ ہے، نہ صحیح سے لیٹرن اور باتھ روم ہے. جو آدمی جیل کے اندر جاتا ہے وہ آدمی بہت افسوس کرتا ہے. لیکن زیادہ تر معصوم لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں. آپ کو معلوم ہے زیادہ تر معصوم غلط نہیں کیا ہے، پھنسا دیا گیا ہے، جیل کے اندر بند ہے. اور جو مجرم ہے باہر گھوم رہا ہے، پیسے کے بلبوتے پہ، شورش کے بلبوتے پہ اور اپنی دادا گیری کے بلبوتے پہ باہر گھوم رہا ہے. جو حقیقت کے اندر اس نے وہ کام کیا ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، جس نے کچھ نہیں کیا وہ اندر ہے. میرے بھائیو، یہ دنیا کا معاملہ ہے. جو جج فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے وہ بس ظاہری چیز دیکھتا ہے اور فیصلہ سنا لیتا ہے. اللہ کہتا نہیں، انہ علیم بذات الصدور، میں تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی مجرم آئے گا، کوئی میرے پاس سزا، میرے پاس کوئی قیدی آئے گا، مجرم آئے گا، گنہگار آئے گا، میرے پاس عدالت کے اندر جب اس کو لایا جائے گا اور جب میں اس کے سامنے کہوں گا تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے. کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ آپ کے فرشتوں نے ہو سکتا ہے غلط لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے لکھنے والوں نے اس سے مسٹیک ہو گئی ہوگی، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس سے خطا ہو گئی ہوگی، اس نے غلط لکھ دیا ہوگا. اللہ کہے گا چلو ہم تمہاری باتوں کو مانتے ہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے فرشتے نے غلط بھی لکھ دیا ہوگا، لیکن اچھا بتاؤ تم کیسے مانو گے؟ انسان کہے گا کہ اللہ اگر میرے جسم سے کسی بھی عضو سے تم گواہی دلوا دو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. اللہ کہے گا ٹھیک ہے سنو، اے مجرمین، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، اب تمہارے پیر بولیں گے، اب تمہاری زبان، اب تمہاری زبان پہ ہم تالا لگانے والے ہیں، اب تمہارے جسم کے الگ الگ اعضاء بولیں گے. تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، تیرے کانوں سے سوال کیا جائے گا، تیری جسم کے ہر انگ سے پوچھا جائے گا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. اللہ تعالیٰ جب انسان کی زبان کے پر مہر لگائے گا، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے سیماپور کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ تیری زبان کے پر مہر لگا دے گا. اب تیری زبان ہماری زبان نہیں چلے گی، مجرمین کی زبان نہیں چلے گی. اب اللہ تعالیٰ انسان کے پیروں سے پوچھے گا، اے پیر تو بتا، اے قدم تو بتا، کیا تو زنا کے اڈے میں گیا یا نہ گیا، شراب کے اڈے میں گیا یا نہ گیا، چوری کرنے گیا یا گیا نہ گیا. اے پیر ذرا یہ بتا، ڈانس کی جگہ پہ تو پہنچا یا نہ پہنچا. وہ پیر چلا کے کہے گا اللہ ہاں، یہ پیر تو شرابوں کے اڈوں میں گیا، یہ تو زنا کاریوں کے اڈے میں گیا، یہ تو غلط کاموں کے پاس تو یہ پیر گیا. پھر اللہ کہے گا کیا یہ مسجدوں میں گیا نہ گیا؟ آسان سن کر کے یہ مسجدوں کی طرف یہ قدم جاتا تھا کہ نہیں؟ وہ پیر کہے گا کہ اللہ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا، باقی نماز سے اس کو کوئی مطلب بھی نہیں تھا. آپ کے پیر بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے ایک آزاد کان بھی جواب دیں گے. اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ گانا سنا کرتا تھا، اللہ یہی وہ کان ہے جس سے غلط چیزوں کو سنا کرتا تھا. لڑکیوں سے راتوں بھر باتیں کرنے والا یہی شخص ہے. اے اللہ تو نے کان دیا، اس نے قرآن کی تلاوت کو نہ سنا، تو نے زندگی دی، اس کان کا انہوں نے غلط
استعمال کیا ہے اللہ تو نے یہ آنکھ دی ہے, آنکھ بھی چھینک کر کے کہے گی اللہ اسی آنکھ سے یہ فلمیں دیکھا کرتا تھا, اسی آنکھ سے یہ غلط چیزوں کو دیکھا کرتا تھا, اسی آنکھ سے لڑکیوں کی ننگی ننگی تصویریں بھی دیکھا کرتا تھا. اے اللہ یہی آنکھ ہے جس سے انہوں نے بہت سی غلط چیزوں کو دیکھا, لیکن اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کی تلاوت کو, قرآن کو نہیں دیکھا. اے اللہ مسجدوں کو نہیں دیکھا. اے اللہ مدرسوں میں جا کر کے مدارس کے ہم مدرسوں کے بچوں کو پر نظر نہیں ڈالی کہ کس طریقے سے اسلام کی تعلیم کرنے والے لوگ موجود ہیں. خانہ کعبہ کے اوپر نظر نہیں پڑی. اے اللہ اس کی نظر دنیا کے چکا چوند پر پڑی تھی. اے اللہ اس کی نظر دنیا کے خوبصورتی میں پڑی تھی. یہ کبھی بمبئی گیا, کبھی گوا گیا, کبھی کہاں گیا, کبھی کہاں گیا, کبھی اس لڑکی کی تصویر دیکھی, کبھی اس ہیروئن کی تصویر دیکھی. اللہ کہے گا اب تو مجرم ثابت ہو گیا ہے. انسان کہے گا ہاں, لیکن اب وہ چیخ کر کے جو کہے گا اسی کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کر کے کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن نے اس کو نقش اس انداز میں کھینچا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, اے میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو, کیوں میرے خلاف تم بول رہے ہو؟ میں نے تو تیرے لیے کیا ہے. اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا, اے پیر میں نے تیرے لیے کیا, میری آنکھیں میں نے تیرے لیے کی ہے. اب چیخ کر کے جو جواب دے گا اس کو سنو. جواب میں کہے گا کل تو میں بول نہیں پاتا تھا, مجبور تھا, تم غلط کام کرتے تھے, چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے, میں بول نہیں سکتا تھا, تم غلط کرتے تھے, مجھے بیکار لگتا تھا, تم لڑکیوں کے اوپر تم ہاتھ ڈالتے تھے لیکن میں بول نہیں پاتا تھا, تمہاری نظریں غلط جگہوں میں جایا کرتی تھی, میں بول نہیں پاتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی فراہم کی ہے, مجھے طاقت دی ہے, اب اسی وجہ سے میں بول رہا ہوں, اور میں بول رہا ہوں اللہ کے سامنے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے. اب میں تیری کرتوت کو بیان کرتا ہوں. میرے بھائیوں, جب اس کے سامنے اس کے اعضاء بولیں گے, اس کے جسم کے پارٹ بولیں گے, اللہ کے پاس کتنا پاور ہے. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ انگلیاں ہیں, یہ آنکھ ہے, یہ کان ہے, یہ سب بولے گا قیامت کے دن. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ ہم کر رہے ہیں, اب سوچ رہے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں, آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے قیامت کے دن. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ گیتا اور رامائن کے شلوک نہیں پڑھ, یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا, حرف کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. سنیے, یہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ آپ مجرم ہو جائیں گے تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا, آخری رشی منی دنیا کے اندر رائے, آخری نبی, آخری پیغمبر, رشی منی میسنجر جب دنیا کے اندر آئے, آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا اتقوا النار ولو بشق تمر, اتقوا النار, اتقوا النار, اتقوا النار. لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے بچانے کے لیے اگر تم ایک کھجور تیرے پاس ہے, وہی کھجور اللہ کے راہ میں خرچ کر دو, صدقہ کر دو, اور اسی کھجور کے ذریعے سے اگر تم بچ سکتے ہو تو جہنم سے بچو. کیونکہ یہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بنایا اور اس طریقے سے اتنا مضبوط اور اتنا ڈینجر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے کہ اس جہنم کے اندر جو چلا جائے وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی, موت کی تمنا کرے گا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اس جہنم کو ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ جہنم کے اندر جب مجرمین جائیں گے تو باقاعدہ موت کی تمنا کریں گے. اللہ اے فرشتے, اے جہنم کے داروغے, اے جیلر, اے جہنم کے مالک سن, اے مالک سن, ہمیں موت دلا دے. اللہ سے کہے کہ مار دے, ہمیں موت کی سزا دے دے, ہم مر جائیں, ختم ہو جائیں, برباد ہو جائے. جہنم کے فرشتے کہیں گے نہیں. قال انکم ماکثون, یہاں پہ موت نہیں آ سکتی ہے, یہاں تم مر نہیں سکتے ہو, یہاں تڑپتے رہو, بلکتے رہو, تمہیں موت نہیں آئے گی. جہنم کا یہ منظر دیکھیں, وہ آخرت کا جیل ہے, یہ دنیا کا جیل ہے.
یہاں پہ آپ کو سزا مل گئی تو معاملہ آگے بڑھا ہائی کورٹ سپریم کورٹ آپ کو سزا ہو سکتا آپ کے معاف ہو جائے اور آپ کے پروف وہاں پہ ثابت ہو جائیں اور آپ کے وکیل آپ کے حق میں اتنے اچھے انداز میں بول دے کہ جج پھر اپنا فیصلہ پلٹ دے اور آپ کو اس جیل سے باہر نکال دے. جہنم میں جانے کے بعد آپ کو وہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا, نہیں کوئی چارہ نہیں. جہنم میں گئے, آپ نے جو گناہ کیا اس کی پوری سزا بھگتو, پوری سزا بھگت لو. اگر آپ توحید والے ہو, شرک مشرک نہیں ہو, تو ایک نہ ایک دن جہنم سے اللہ نکالے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا. لیکن سنیے, جہنم کے اندر ہمیشہ کون رہے گا؟ جو قبر کو پوچھتا ہو, جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتی ہو, جو دوسروں کی استانوں میں جا کر کے اور غیروں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتا ہو. چادریں چڑھانے والوں سنو اور اللہ کے نام پر غیروں کی عبادت کرنے والوں سنو. 2-4 سال تک بچہ نہ ملے تو کسی قبر کے پاس جا کر کے تم پر یاد طلب کرنے والوں سنو. تمہیں تیری زندگی میں برکت نہ آئے تو تم باباؤں کی تعویذوں کو لٹکاؤ. اے باباؤں کی تعویذوں کو لٹکانے والوں سنو, غور سے سنو. یہ دنیا کے اندر یہ جنت پرمپرا ہے اور جنت سسٹم ہے جن کو کچھ کٹ ملاؤں نے اپنے پیٹ کے واسطے ان تعویذوں کو ایجاد کیا ہے. یہ تعویذیں حرام ہے, جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا اور جس کو شرک قرار دیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس کو اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے دکانوں کے اندر, اپنے مکانوں کے اندر تعویذوں کو ڈالتا ہو تو میرے بھائیوں سنو, ایسا مشرک شرک کرنے والا, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والا ہو, غیروں کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہو, ایسا اگر بغیر سن لیجئے بغیر معافی اور بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مر گیا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. خالدین فیہا, ایسا مشرک باہر کبھی نہ نکلے گا. زنا کیا, شراب پیا, کچھ بھی کیا, یہ سارے گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زنا کیجیے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تو معافی کر دے گا. ارے شراب پی لو نا یار, مولوی صاحب نے تو کہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, صرف شرک کا معاف نہیں کرے گا. ہم شرک نہیں کریں گے. بکیا چلو لڑکیوں سے عشق لڑائیں, چلو شراب پیئیں, جوا کھیلیں. مولانا نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں نکال لے گا, اگر یہ گناہ کرو گے تو نکال لے گا. میرے بھائیوں, یہ گناہ ہے, ہاں یہ گناہ ہے. اللہ تو جہنم سے نکالے گا اگر توحید والے ہو. اگر یہ غلط کام کرتے ہو تو جہنم سے نکالے گا. لیکن جہنم کا جو عذاب ہے, اس عذاب کے بارے میں کبھی کبھی سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ آرام کرنے والا آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہوگی, جس نے دنیا میں کبھی ذرہ برابر اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہ ہوئی ہوگی, کسی ذرہ برابر کسی چیز کی تکلیف نہ ہوئی ہوگی. اس کو جہنم کے اندر 1 سیکنڈ سے بھی کم اگر آپ سمجھ سکتے ہو, اس سے بھی کم لمحہ کے لیے اللہ جہنم کے اندر بندہ کو ڈالے گا. اور اس کے بعد جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ سوال کرے گا, اے میرے بندے یہ بتا کیا تم نے دنیا میں آرام کیا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر تمہاری زندگی کیسی کٹی ہے؟ 1 سیکنڈ سے کم لمحہ گزرنے کے بعد وہ جواب دے گا کہ اللہ میری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے, میری زندگی مصیبتوں میں کٹی ہے. اللہ میں تو آرام جانتا ہی نہیں ہوں, اللہ میری زندگی میں کبھی آرام کا میں نے مزہ چکھا ہی نہیں ہے. 1 سیکنڈ سے بھی کم زندگی کاٹنے والا اس طریقے سے الفاظ ہو رہے گا, اللہ میں نے زندگی میں کوئی آرام میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. 1 سیکنڈ سے کم کا یہ لمحہ ہوگا میرے بھائیوں. اب سوچ سکتے ہو اور آپ اندازہ لگاؤ, جس کے کپڑے آگ کے, جس کے بستر آگ کے, جس کی چھت آگ کی, اور جس کا بچھونا اوڑھنا مکان سب کچھ آگ ہی آگ. بتائیے اس آدمی کی کنڈیشن, کیفیت, حالت کیسی ہوگی؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ غور کرو مسلمانوں, تقریریں بہت سننے کے لیے آیا کرتے ہو, اس منظر کو کبھی کبھی آپ سوچو, غور کرو. جہنم کے اندر جس کو ڈالا جائے گا, جہنم کا اوڑھنا بھی ہوگا, آگ کا اوڑھنا ہوگا, آگ کا بچھونا ہوگا, آگ کے کپڑے ہوں گے, آگ ہی کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور آگ کے
کے اندر ہی اس کو رہنا پڑے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے صحابہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول، ابھی تو آپ کی 40-45 سال ہی ہوئے ہو اللہ کے رسول، ابھی آپ کے 35-40 سال کی زندگی ہوئی اللہ کے رسول، اس کے باوجود آپ کے چہرے کے اندر اے اللہ کے رسول ابھی آپ کا تو 50-55 سال ہی ہوا ہے، یعنی جوانی ادھیر عمر میں آپ نے قدم ہی رکھا ہے، 40 سے زیادہ آپ کے بس 50-55 سال کی زندگی ہی ہوئی ہے، ابھی تو آدمی کو جوان لگنا چاہیے، ابھی آدمی کے اندر طاقت ہونی چاہیے، ابھی آدمی کو بالکل جوان دکھنا چاہیے اللہ کے رسول، لیکن آپ کے چہرے کے اندر بڑھاپا نظر آ رہا ہے، آپ کے بال سفید ہونے لگے، اے اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے، آپ کے بال کیسے سفید ہونے لگے؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا، میرے صحابہ، جب میں نے سورہ رات کو پڑھا، سورہ غاشیہ کو پڑھا، سورہ واقعہ کو پڑھا، اے میرے صحابہ مجھے ان سورتوں نے مجھے بڈھا بنا دیا ہے، ان سورتوں کے اندر جہنم کا تذکرہ موجود ہے، میں نے ان سورتوں کو پڑھا تو پڑھ کر کے میرے چہرے کے اندر وہ جہنم کی وہ اللہ کی نظر آ رہی ہے، میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس وجہ سے میں اللہ سے بہت ہی زیادہ معافی مانگا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے جہنم کا یہ منظر ہے، غور کیجئے آپ۔ آج اپنے آپ کو آدمی کیا سوچتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، جلسے کے اندر چلے جاؤ، چندے دے دو، نماز سے کیا مطلب ہے، روزہ سے کیا مطلب ہے، دین اسلام سے کیا مطلب ہے، اپنے من کے مطابق زندگی کاٹو۔ مسلمان ہے بس اسٹیٹس لگا لیا، ہاں ایک سے ایک باتیں لگاتا ہے اسٹیٹس میں اور عمل ذرہ برابر نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ مسلمان بنیے، مسلمان سنیے، ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں آئی ہوئی، اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی رسول رشی منی پیغمبر بن کے آئے ہوئے تھے، اور آپ پوری ورلڈ کے لیے، پوری کائنات کے لیے رسول بن کر کے آئے، آپ نے سب کو ڈرایا، سب کو بتایا، یہاں تک کہ یہ بھی آپ نے بتایا کہ میرے بعد اب کوئی رسول پیغمبر رشی منی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ سنو میں تمہارے درمیان جو آیا ہوا ہوں تمہیں میں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو، میں تمہیں پیر سے، میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر کے میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، اس طرف مت جاؤ، زنا کی طرف مت جاؤ، شراب کی طرف مت جاؤ، حرام خوریوں کی طرف مت جاؤ، غلط کاموں کی طرف مت جاؤ، شرکی اعمال کی طرف مت جاؤ، یہ جہنم کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور تمہیں جہنم کا معاملہ معلوم نہیں، میں نے جہنم کو دیکھا، رائت النار، اللہ کے رسول فرماتے میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور جہنم کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنم اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، جو جہنم کی آیتیں اگر اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ آج ابھی آپ اگر سعودی عرب اگر جانے کے اتفاق ہو عمرہ اور حج کے لیے، اور حرم شریف کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر اگر وہاں کے امام صاحب قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور جہنم کی آیتوں کی اگر تلاوت کرنے لگتے ہیں تو میرے بھائی جو اتنا زیادہ روتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، اتنا زیادہ آج بھی وہ امام رونے لگتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کے مقتدی کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، میرے بھائیوں ادھر قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، جہنم کا بیان ہو رہا ہے، اور ادھر ہم موج مستی کر رہے ہیں، ادھر ہم مرغ مسلم توڑ رہے ہیں، ادھر ہم عشق لڑا رہے ہیں، ادھر ہم لڑکیوں سے گپیں کر رہے ہیں، ادھر ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں ذرا تصور کرو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، آج نہیں تو کل ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے ہمیں جانا ہے، اگر کہیں ہمارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور جہنم کی اگر سرٹیفکیٹ مل گئی تو میرے بھائیوں وہاں پہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ
जालिमों के लिए वहां कोई मददगार नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। अब अंदाजा लगाइए आज दुनिया का मामला और आखिरत का मामला देखिए। यहाँ तो पैसा उसा देकर के जहन्नम से, आग से, उस जेल से बचा लिया जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सजाएं नहीं दी जाती। हाँ, यहाँ मारा जाता है। जब जेलर से मिला, जेल के जो गेटमैन है उससे मेरी मुलाकात हुई, काफी देर तक उससे पहले बात हुई। उससे मैंने पूछा कि किस तरीके से जेल के अंदर जब सजा दी जाती है मौत की तो किस तरीके से सजा दी जाती है, कौन देता है? उसने कहा कि कभी कभी हम भी दे देते हैं और बाकायदा उसके लिए अलग से भी आदमी आते हैं और उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक बटन होता है, एक चीज होती है, उसको दबाया जाता है और वो मर जाता है। अच्छा, उसकी कंडीशन क्या होती है? उसने जो बताया मेरे भाइयों, कभी सोचिए आपको बता दिया जाए आपको सुबह में मरना है, मार दिया जाएगा और आपके सामने भी मुर्गा मुसल्लम रख दें, हाँ देसी मुर्गा खाइएगा आपको मौत आएगी, बोला जाएगा कल आपको मौत आ जाएगी। हाँ, आपका खाना अंदर नहीं जाएगा। उसने हमको बताया मौलवी साहब खाना दिया जाता, खाना नहीं खाता है। उसको बोलता कपड़ा पहन लो, कपड़ा नहीं पहनता वो। उसको बोलता कोई ख्वाहिश बोलो, कुछ बोलता ही नहीं है और उसको पकड़ करके ले जाता लेकिन जाने की भी कोशिश नहीं करता है। जबरदस्ती उसको ले जाया जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है। और जब फांसी दी जाती है तो कई के तो लैट्रिन बाथरूम तक भी हो जाते हैं। ये बाकायदा जेल के मेन गेट वाले ने मुझे बताया, ये सारी बातें उसे सुनाई। मेरे भाइयों, जेल के अंदर जाने के बाद एहसास आदमी को होता है कि दुनिया के अंदर रहो तो बहुत संभल करके रहो। ये दुनिया किसी के साथ भी गद्दारी कर सकती है और किसी के साथ भी कोई भी मामला हो सकता है। ये तो हिंदुस्तान है। अल्लाह से दुआएं मांगो, जेलों के अंदर सिर्फ मुसलमान बंद नहीं है बल्कि हमारे बहुत से गैर मुस्लिम जो के मासूम है मेरे भाइयों, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी जेलों के अंदर बंद है क्योंकि वो अपनी बात को सही तरीके से पेश ना कर सके और सामने वाला जो उनका एगेंस्ट पार्टी था उसने अपनी बातों को अच्छी तरीके से पेश कर लिया। इसकी वजह से वो आदमी ने इसको जेल के अंदर बंद करवा दिया। बहुत से गैर मुस्लिमों से भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी सारी दास्तान हमें सुनाई। वो सारी बातें तो मैं बता नहीं सकता हूं, अंदरूनी बातें हैं मेरे भाइयों। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते, अभी मैं कल देख रहा था यूट्यूब के अंदर, कभी कभी देखता हूं मैं, उसके अंदर किसी ने लिखता मौलाना जर्जीस हुए रिहा और कोई लिखता है कि मौलाना जर्जीस को ये खाने मिलते हैं और ऐसी ऐसी सजा मिलती, किस रूम में रहे मुलाकात हुई। अरे भाई, जिन लोगों को जेल में रखा जाता बैरक में, किसी को भी इजाजत बैरक तक जाने की नहीं होती है, कोई अंदर तक नहीं जा सकता। बाहर में आप मुलाकात कीजिए और बहुत दूर 1-8 किलोमीटर दूर पे बैरक बना रहता है, उतने दूर पे लोग रहते, वहां जाने की किसी की इजाजत नहीं होती है और वहां कोई जा भी नहीं पाता है। आम आदमी जो मिलने वाला वहां तक कोई जाता नहीं। किस हाल में, किस कंडीशन में, वो कैदी ही आपको बताएंगे तो आप उसकी बात ही को सुनकर के समझ सकते हैं। बकिया आप अपनी आंखों से वहां पे देख नहीं सकते। ये दुनिया का जेल का मामला है और आखिरत का जेल का तो क्या कंडीशन है। दुनिया के जेल में बहुत से लोग जब जेल से निकलते हैं तो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, नमाजी दीनदार बन जाता है और पापों से अपने आप को बचा लेता है और दुनिया में अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी काटता है कि कहीं फिर से हमको फंसा करके जेल के अंदर ना डाल दिया जाए। मेरे भाई, ये तो दुनिया का जेल है जिसके अंदर बहुत कम तकलीफें दी जाती है, लेकिन जहन्नम के अंदर वो सब तकलीफें जिस तकलीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान किया है, जरा सुनो, गौर से सुनो सीमापुर के लोगों और यहाँ की लड़कियों सुनो और ज्यादा से ज्यादा सुनो, गौर से सुनो, जो नमाज से दूर रहती हो सुनो, अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों सुनो, हराम खोरी करने वालों सुनो, नाजायज तौर पर किसी के जमीन के ऊपर कब्जा करने वालों सुनो और आज गौर से सुनना, अपनी जबान से किसी को तकलीफें दिया करते वो भी सुने, गौर से सुने। जब जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जहन्नमी लोग जन्नतियों को देखेंगे। हाँ, जन्नतियों को जैसे देख रहे हैं, जन्नतियों को देखेंगे। जन्नती लोग खा रहे होंगे, मुर्गा मुसल्लम तोड़ रहे होंगे, बिरयानी खा रहे होंगे, अलग अलग फल फ्रूट खा रहे होंगे, अपने मर्जी के मुताबिक एंजॉय कर रहे होंगे। जो उसको मिलता होगा ये जहन्नमी भी उसको देख रहे होंगे। इस तरीके से देखे होंगे। अब ये हो सकता है आप ये भी अंदाजा लगा लो, अब यहाँ पे कुछ हो रहा है और आप ये सारी चीजें आप
ادھر بھی دکھا سکتے ہیں لیڈیز میں, دیکھا بھی جا رہا ہوگا ہم کو. ہاں اب وہ تو پردہ بھی لگا پھر بھی وہ ہماری پوری حرکت وہ دیکھ رہی ہے. ہاں